بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 8 مارچ 2021 بروز سوموار 24 رجب بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے پریشان ہیں، بدلتے حالات پر بروقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل آپ کے لیے لاتا ہے اوتھینٹک خبریں۔ سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچیں۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ بات ہوگی ویکسین کی، بات ہوگی اسپیشل فلائٹس کی، بات ہوگی انٹرنیشنل فلائٹس کی، وزارت داخلہ کا انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں اہم بیان، بات ہوگی کرونا ویکسین کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ریاض اویسس کی تفریحی سرگرمیاں بحال۔ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے ریاض اویسس تفریحی پروگرام کی سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ریاض اویسس کی سرگرمیاں کورونا کی وجہ سے وزارت داخلہ کی ہدایات کے بعد بند کر دی گئی تھیں۔ سعودی عرب کی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکی آل شیخ نے کہا ہے کہ جن شہریوں نے ریاض اویسس میں شرکت کے لیے پہلے سے بکنگ کرائی تھی وہ اپنی شرکت کو ری شیڈول کرا سکتے ہیں۔ ریاض اویسس صحرا کے کلب میں ایک لگژری تفریحی پروگرام ہے جس میں موسیقی کے پروگرام، روایتی کیمپنگ، جدید ہوٹلنگ سے وہ لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ ریاض اویسس میں شرکت کی اجازت دینے کے ساتھ شہریوں کو کورونا SOPs پر عمل کی ہدایت کی جاتی ہے۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ماسک پہنیں، ہاتھوں کو دھوئیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں اور سماجی دوری پر عمل کرنے کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بھی گریز کریں۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ، غیر ملکی ورکرز کے لیے پروفیشن ٹیسٹ کا آغاز آج سے۔ سعودی وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبود احمد الراجحی نے غیر ملکی ورکرز کے پروفیشنل ٹیسٹ پروگرام کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ اس کا مقصد یہ جاننا ہے کہ آیا سعودی عرب میں کام کرنے والے ہنرمند مطلوبہ پیشہ ورانہ صلاحیت کے مالک بھی ہیں یا نہیں۔ اس ٹیسٹ کا مقصد سعودی لیبر مارکیٹ کے پیشہ ورانہ معیار کو بہتر بنانا ہے۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ پہلا مرحلہ آپشنل ہوگا اور اس کی شروعات 8 مارچ 2021 سے آج سے ہوگی۔ وزارت نے پروفیشنل ٹیسٹ کے خواہش مند تمام اداروں سے کہا ہے کہ وہ اس کا آغاز کر دیں، جبکہ پروفیشنل ٹیسٹ لینے والے سینٹر کو رجسٹریشن کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے اتوار کو سعودی وزارت خارجہ اور پیشہ ورانہ ٹیکنیکل تربیت کے اعلیٰ ادارے کے تعاون سے اس کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ اس کے ذریعے پتہ لگایا جائے گا کہ ہنرمند وہ اپنے پیشے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے صلاحیت بھی رکھتے ہیں یا نہیں، اور اسی طریقے سے ان کا امتحان لیا جائے گا اور پریکٹیکل ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ وزارت افرادی قوت کے ذرائع نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب میں پیشہ ور ہنرمندوں کے ویزوں پر بہت سے ایسے افراد پہنچے ہوئے ہیں جو صحیح معنوں میں ہنرمند نہیں ہیں۔ ایک طرف تو ان سے سعودی مارکیٹ کو چھٹکارا دلایا جائے گا اور دوسری جانب ملک میں پیشہ ورانہ خدمات کا معیار بلند کیا جائے گا۔ جو پروفیشنل ٹیسٹ ہے 2 مرحلوں میں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو انٹرنیشنل ٹیسٹ سینٹر کے تعاون سے ہنرمندوں کا ٹیسٹ خود ان کے اپنے ملک میں سعودی عرب آنے سے پہلے لیا جائے گا۔ یعنی کہ جیسے کہ آپ انڈیا پاکستان سے آئیں گے تو آپ کو پہلے وہیں پر ایک ٹیسٹ آپ کو دینا ہوگا، اس کے بعد آپ کو سعودی عرب پہنچنے کے بعد ٹیسٹ سینٹر کے تعاون سے سعودی عرب میں موجود ہنرمندوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ وزارت افرادی قوت نے تمام اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اندرون ملک موجود جو آلریڈی لوگ موجود ہیں ان کا ٹیسٹ شروع کر دیں۔ جولائی 2021 سے پیشہ ورانہ ٹیسٹ تدریجی طور پر لازمی کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ادارے کے سائز کو بنیاد بنایا جائے گا۔ جتنا بڑا ادارہ ہوگا اس کے ہنرمندوں کا ٹیسٹ پہلے لیا جائے گا۔ معمولات زندگی کی بحالی کے لیے کرونا ویکسین ضروری ہے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا کہ معمولات زندگی بحال کرنے کے لیے کرونا ویکسین بہت ضروری ہے۔ اخبار 24 کے مطابق کورونا کی وبا کے پہلے کیس کے انکشاف پر 1 سال گزرنے کے موقع پر وزارت صحت نے آگہی ویڈیو جاری کی ہے۔ ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر صحت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کرونا ویکسین کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ معمولات کی بحالی کا پہلا قدم ویکسین ہے۔ ہر شخص کو پہلا قدم اٹھانا چاہیے تاکہ معاشرہ اس وبا سے محفوظ رہ سکے۔ واضح رہے کہ وزارت صحت کے تعاون سے متعدد سرکاری اداروں نے سوشل میڈیا پر مہم چلا رکھی ہے جس میں لوگوں کو پہلا قدم اٹھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مہم کے مطابق معمولات زندگی کی بحالی کا پہلا قدم کرونا ویکسین ہے۔ تفریحی سرگرمیوں پر پابندی کے خاتمے پر SOPs کا خیال رکھا جائے گا۔
सऊदी अरब में तफरीही मराकज़ और होटलों पर कोरोना वायरस के बायस लगाई गई पाबंदियों के खात्मे के बाद कहा गया है कि SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक इन सहूलियात के दोबारा आगाज़ में होटलों में बैठकर खाना शुरू करना और सिनेमा घरों को दोबारा खोलना, तफरीही और इस तरह की दीगर सरगर्मियाँ शामिल हैं। तफरीही सरगर्मियों से मुतल्लिक गुज़श्ता एक साल से पाबंदियों के वजह से ये शोबा बदतरीन मुतासिर हुआ है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने से मुतालिक पाबंदियों ने रेस्टोरेंट, सिनेमा घर और दीगर पब्लिक प्लेसेस को अपने दरवाजे बंद करने पर मजबूर कर रखा था। टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ग्रुप में अब्दुल मोहसन अल हैकर एंटरटेनमेंट कंपनी की जानिब से बताया गया कि तफरीही मकामात और सिनेमा हॉल दोबारा खोले जा रहे हैं। ताहम बताया गया है कि किसी भी किस्म की पार्टियों के लिए या मीटिंग हॉल या उसके साथ कुछ दूसरी सहूलियात की मुअत्तली बरकरार रहेगी। बताया जा रहा है कि यह मुअत्तली उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक हुकूमत की जानिब से ये सहूलियात खोलने के लिए उन्हें इत्तला नहीं दी जाती। इन पाबंदियों के खात्मे के बाद इब्तदाई तौर पर तजारत में कदरा इजाफा देखने में आएगा। वाज़ेह रहे कोरोना वायरस के बायस लगाई गई पाबंदियों में नरमी के बाद सऊदी शहरियों को जिम या वर्जिश सेंटर में जाकर वर्जिश वो करने की इजाज़त दे दी गई है और गैर मुल्कियों को भी। जद्दा कॉर्निश का वॉकिंग ट्रैक फन पारे में तब्दील। सऊदी स्कॉलर डॉक्टर आदिल अल ज़हरानी ने जद्दा सी फ्रंट के वॉकिंग ट्रैक्स को मल्टी कलर फन पारे में तब्दील कर दिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी के ताआवुन से फलाह अंजमन एओन जद्दा ने इसे कॉर्निश अल अलान रंगा बरंग कॉर्निश का नाम दिया है। इसका मकसद जद्दा के मैदानों और अहम मकामात को खुश रंग, खुश शक्ल और जाज़बे नज़र बनाना है। डॉक्टर आदिल अल ज़हरानी ने कहा कि 2019 के दौरान PhD के मुकाले की तैयारी के दौरान रंग बिरंगे साहिल का खाका जहन में तरतीब दिया था। PhD के मुकाले का मौजू खुली जगह वो खाली जगहों को नई पहचान देने के बारे में था। रफ्ता रफ्ता ये ख्याल एक शक्ल से दूसरी शक्ल इख्तियार करता चला गया। एक बड़ी अपडेट, विजिट वीज़े पर आने वाले अबशर का अकाउंट कैसे बनाएं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, इनसे आगाही भी ज़रूरी है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए अबशर पोर्टल में अकाउंट बनाने का क्या तरीका है, क्योंकि अबशर मशीन में इकामा नंबर दर्ज करना होता है जिसका आगाज़ नंबर 1 या 2 से होता है, जबकि विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए जो इमिग्रेशन सीरियल नंबर दिया गया है उसका आगाज़ नंबर 4 से हो रहा है। जवादात के ट्विटर पर बताया गया कि जवादात ने अबशर पोर्टल पर अकाउंट बनाने के लिए विजिट वीज़े वालों के लिए भी सहूलत जारी की है, जिसके लिए किसी भी शहर में कायम जवादात के ज़ेली दफ्तर से रजू किया जा सकता है। इसके अलावा सेल्फ सर्विस मशीनों से भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाया जा सकता है, जबकि बैंकों में भी अबशर पोर्टल की सहूलत फ्राहम की गई है। जवादात का मज़ीद कहना था कि बनाने में अकाउंट अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना हो तो अबशर के सेंट्रल टेलीफोन नंबर 9200204005 पर रब्ता करके अपना मसला बयान किया जा सकता है। कोरोना की वबा के पेश नज़र गुज़श्ता साल हुकूमत सऊदी अरब की जानब से गैर मुल्कियों के इकामे और क्रूज़ोदा की मुद्दत में ऑटोमेटिक तरीके से तोसी की गई थी। उसके बाद हुकूमत ने यह सहूलत अबशर और मुकीम सर्विस के ज़रिए फ़राहम कर दी थी, जिसमें मतलूबा मुद्दत की फ़ीस अदा करने के बाद सर्विस हासिल की जा सकती है। आज़म खान ने पूछा है कि 17 फरवरी को खरूज-उदा की मुद्दत ख़त्म हो रही है, जबकि फ़्लाइट्स भी बंद हैं। खरूज-उदा की मुद्दत में तोसी किस तरह से होगी। वाज़ेह रहे सऊदी महकमा पासपोर्ट जवादात की जानब से बैरून मुमलकत गए हुए गैर मुल्कियों के इकामे और खरूज-उदा की मुद्दत में तोसी के लिए खसूसी तौर पर अबशर और मुकीम पोर्टल पर सहूलत फ़राहम कर रखी है, जिसे इस्तेमाल करते हुए मतलूबा मुद्दत के लिए इकामा या खरूज-उदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। जवादात की जानब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि गैर मुल्कियों के इकामों और खरूज-उदा की मुद्दत में तोसी उनके इदारों या स्पॉन्सर के अबशर अकाउंट या मुकीम पोर्टल से की जा सकती है, ताहम उसके लिए लाजमी है कि तोसी करने से पहले मतलूबा मुद्दत की फ़ीस अदा की जाए, उसके बाद तोसी की कमांड दी जाए ताकि कार्रवाई मुकम्मल हो सके। बढ़ते हैं मज़ीद ख़बरों की तरफ, आपको बताते हैं एक बड़ी अपडेट, वैक्सीन लगवाने के बाद क्या सफ़र की इजाज़त होगी। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल शहलूब ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों के लिए बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त से मुतल्लिक अहम सवाल का जवाब दिया। अखबार 24 के मुताबिक तर्जुमान से इतवार को ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक ब्रीफिंग के दौरान पूछा गया, क्या कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों को सऊदी अरब से सफ़र की इजाज़त होगी।
الشلہوم نے جواب میں کہا کہ فی الوقت صرف مستثنی زمروں میں شامل افراد جن میں سفارتکار اور دیگر لوگ شامل ہیں ان کو سفر کی اجازت ہے۔ نئی صورتحال میں اس حوالے سے متعلقہ ادارے جو بھی نیا فیصلہ کریں گے رائے عامہ کو پہلی فرصت میں آگاہ کیا جائے گا۔ ترجمان وزارت داخلہ نے کہا کہ حالیہ ایام کے دنوں کورونا سے بچاؤ کے لیے مقرر تدابیر میں سب سے زیادہ خلاف ورزی حفاظتی ماسک نہ پہننے اور حد سے زیادہ افراد کے اجتماع کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ یہاں پر یہ کنفرم ہو گیا کہ ابھی سعودی حکومت اور وزارت داخلہ کی جانب سے انہوں نے کلیئرلی طور پر مینشن کر دیا کہ کوئی بھی فکس ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی۔ جیسے ہی حکومت اور ادارے وہ فیصلہ کر لیں گے فائنل، اس کے بارے میں عام پبلک کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ گزشتہ دنوں کورونا کی وبا کے خلاف حاصل ہونے والے نتائج کی حفاظت کرتے رہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ متعلقہ ادارے SOPs میں عمل درآمد کرانے کے لیے اپنی مہم جاری رکھیں گے۔ اس حوالے سے نہ تو کوئی غفلت برتی جائے گی، نہ ہی چشم پوشی سے کوئی کام لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ بڑھتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت جدہ سے ایک فلائٹ جائے گی صرف کوزیکوڈ کے لیے، انڈیگو کی فلائٹ 6E9365، اور اس کے بعد ریاض سے کوزیکوڈ کے لیے ایک فلائٹ انڈیگو کی جائے گی 6E1026، ریاض سے دلی کے لیے ایک فلائٹ جائے گی SV760 سعودی عربین ایئر لائن، ریاض سے فلائٹ جائے گی کوزیکوڈ کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی بھی IX132، اور اس کے بعد ریاض سے لکھنؤ کے لیے ایک فلائٹ گو ایئر کی G86006، ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ جائے گی ریاض سے ممبئی کے لیے AI1924، دمام سے 3 فلائٹ جائیں گی، 2 کنور کے لیے اور 1 لکھنؤ کے لیے فلائٹ جائے گی۔ اگر پاکستان کی فلائٹس کی بات کرتے ہیں تو جدہ سے 4 فلائٹ جائیں گی اور ریاض سے 1 فلائٹ جائے گی پاکستان کے لیے۔ پہلی فلائٹ جدہ سے لاہور PIA PK9760 کی جائے گی، اور دوسری فلائٹ PA8711 جدہ سے ملتان ایئر بلو، PK9894 جدہ سے لاہور PIA اور PA4711 جدہ سے لاہور ایئر بلو، اور آخری فلائٹ PK9726 ریاض سے لاہور کے لیے جائے گی، جو کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی۔ باقی کا کمپلیٹ سکیجول آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بڑھیں گے کچھ دوسری خبروں کی طرف۔ کورونا کے 357 نئے مریض، 4 اموات۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز مسلسل 300 سے زیادہ آ رہے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ اتوار کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 357 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 314 افراد اس وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 4 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6528 ہو گئی ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ طائف میں 11 ملین مربع میٹر رقبے پر نیا انڈسٹریل سٹی۔ سعودی اتھارٹیز فار انڈسٹریل سٹیز اینڈ ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں 2019 کے آخر میں تعمیراتی اور آپریشنل لائسنسوں کی تعداد 1990 تھی، جو کہ 2020 کے آخر میں بڑھ کر 2975 تک پہنچ گئی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مدن کے ترجمان کسی العبد الکریم نے بیان میں بتایا کہ گزشتہ برس انڈسٹریل سٹیز کی تعداد 36 تک پہنچا دی گئی ہے۔ طائف میں ایک اور انڈسٹریل سٹی 11 ملین مربع میٹر کے رقبے پر تیار کی جا رہی ہے۔ کورونا مریض سامنے آنے پر مزید 4 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ سعودی وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی نے سعودی عرب کے 3 علاقوں میں 4 نمازیوں کے کورونا وائرس میں مبتلا ہو جانے پر مزید 4 مساجد اتوار کو عارضی طور پر بند کر دی۔ گزشتہ 28 روز کے دوران 228 مساجد بند کی جا چکی ہیں۔ ان میں سے 218 مساجد کو سینیٹائزنگ اور حفظان صحت کے اصول مکمل ہو جانے پر بحال کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ اتوار کو جو مساجد بند کی گئی ہیں ان میں سے 2 کا تعلق مکہ مکرمہ ریجن سے ہے۔ یہاں ہر مسجد میں ایک کورونا کا مریض ریکارڈ پر آیا تھا، جبکہ ایک مسجد قصیم اور ایک ریاض میں بند کی گئی، یہاں بھی کورونا کا ایک مریض سامنے آیا تھا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔